ارحان ہاں جی آگے نا سورہ توبہ. سورہ توبہ یا ایھا الذین منو مالا ریکارڈنگ شروع ہو گئی نا؟ جی شروع ہو گئی. 38 سے نا 38 سورہ توبہ. چلیے تو ہاں منصور کو ہاں سورہ توبہ. منصور بھائی ذرا جی سورہ بقرہ میں کچھ ایک میرے کو ایڈیشن کرنا تھا ایک ٹاپک پہ، اوکے تو وہ ویڈیو دیکھنا تھا، نہیں تھا، بزی ہو گیا. میں کل کرتا ہوں. اس کے بدلے میں آج دوسرے 3 آیتیں ہیں سورہ توبہ کے، رینڈملی پک کرا آیت نمبر 38، 39، 40. آپ کھول لیجئے اوکے ویب عادل بھائی. پیج پہ. نمبر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 38. نمبر 38 آیت نمبر 38. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ یا الرحمن ایھا الرحیم. الذین آمنوا اعوذ باللہ من- یا ایھا الذین آمنوا لکم، یہی ہے نا آپ لوگ جی کے جی سامنے؟ ہاں تو یہ آیت کس کو ایڈریس کر رہی؟ او یو ہو ہیو بلیو. تو مطلب کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہماری بات. جو مسلمان بن چکے، کافر کو نہیں ہے، منافق کو نہیں ہے، جو مسلمان بن چکے ان کے ساتھ کتنی تکلیفات ہوتی دین پہ چلنا. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو کوشچن کر رہے، واٹ از دا میٹر وتھ یو، کیا ہو گیا تم کو؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ پہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے خاطر، اللہ کے راستے پہ چلو، تم چپک جاتے زمین سے، آگے نہیں بڑھتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ پھر جواب دے رہے، کیا تم اس دنیا کی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہیں، حالانکہ تمہیں آخرت کی زندگی سے محبت ہونی چاہیے تھی، سیٹسفیکشن ہونا چاہیے تھی. پھر اس کو آنسر کر رہے، ویسے بھی اس دنیا کی زندگی میں رکھا کیا ہے؟ اس دنیا کی مزہ آخرت کے مزہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. فما متا کل حیات دنیا، حیات دنیا، حیات بولے تو زندگی، حیات دنیا بولے تو دنیا کی زندگی. حیات دنیا فی الآخرتی، حیات دنیا کیا ہے آخرت کی زندگی کے سامنے. حالانکہ کانسیپٹ کتنا سمپل ہے کہ دنیا میں آپ 70-80 سال جیتے، وہاں پہ 10,000 سال جی رہے. مطلب لٹرلی یہاں کا انجوائمنٹ آپ ایک سیکنڈ بھی ویلیو نہیں کرنے والے. مگر یہ دنیا کی لائف آپ کو پریشان کر دیتی، آپ کو اللہ کے راہ پہ جانے نہیں دیتی. اب یہاں پہ فی سبیل اللہ جو اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ پہ نکلو، یہ ایکچولی جہاد کے لیے اپلائی ہوتا، مگر اس کا میننگ جنرلائزڈ ہے. تو کیوں؟ فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کی بہت ضرورت تھی، ایکسپینشن کرنا تھا، دشمن ان کو ختم کر دینا چاہ رہے تھے تاکہ اسلام کو ختم ہو جانا، تو وہ ڈیفینسو جہاد تھا. مگر الحمدللہ جب صحابیہ کا دور آیا، ابو بکر عمر کا آیا، تو ہم اوفینسو جہاد بھی کرے. ہم کیا چاہ رہے تھے؟ کیوں ہم رومن امپائر کو ہرا دیے، ایرانین امپائر کے ساتھ کیوں لڑے، کیوں ان کے پاس گئے جبکہ وہ لوگ ہمارے کو اٹیک کرنے نہیں آئے، ہمارے دین کو اٹیک کرنے نہیں آئے؟ کیونکہ عرب سے ان کو کچھ لینا دینا تھا. آپ کل ہی بتا دیا نا، عرب کو کیپچر کرو بولتے بولے آرمی نہیں بھیجتے. چاہ رہے بھائی وہ پورا ریگستان، وہ جھاڑ اگتا نہیں، کچھ نہیں، وہاں پہ غریب لوگ آ رہے تھے، ان کے پاس سے کیا لوٹ کے کھائیں گے. تو کوئی ان کو اٹیک نہیں کرا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرمی بھیجے اور بولے کہ ہم کو ایران کو فتح کرنا ہے، جو کہ وہ زمانے کا امریکہ تھا، اور رشیا ہے وہ زمانے کا سیریا. سپر پاور ان کی آرمی، ان کے توپوں کے سامنے ہمارا ہے ہی نہیں. تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیوں بھیجے؟ تو یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ ہم زمین کیپچر کرنا چاہ رہے تھے، حکومتیں لانا چاہ رہے تھے، پاور آنا چاہ رہے تھے. نہیں، میجر ریزن کیا تھا؟ ہم ان کو شریعت مٹھاس دینا چاہ رہے تھے. ہم جیتنا چاہ رہے تھے کہ ہم آنے دیجئے، ہم ایک چوہرے پہ یا ایک اسکوائر کے پاس یا چورستے کے پاس کھڑے رہ کے ہم آپ کو اللہ کی کچھ بات بیان کرتے، کچھ قرآن کی آیتیں آپ کو سناتے، آدھے گھنٹے کا خطبہ دیتے، آپ چاہے تو آپ اسلام قبول کیجئے، ورنہ ہم واپس چلے جاتے. مگر وہ زمانے میں کیسا تھا؟ ڈیموکریسی نہیں تھی، جو کنگ بولا وہی ریلیجن فالو کرنا، ورنہ آؤٹ. تو کنگ بول دیا یہ اسلام کو ہم نہیں آنے دیتے ہمارے پاس. ارے بھائی آپ مت بنو مسلمان،
ہم کو کم سے کم لوگوں سے تو بات کرنے دو. نہیں, آپ کا انٹری مضمون. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر آپ ہم کو آنے نہیں دیں گے تو جب ہم آپ کے ساتھ خلاف جہاد کریں گے. اور ہم یہ جو انسانوں کو غلامی کی زندگی, جو خواہشات اور مزے کی زندگی میں غلامی میں چلے گئے, یہ غلامی نہیں جو افریقہ کے کالوں کو لے کے جا کے امریکہ میں ہتکڑی ڈال کے جو غلامی, اس سے بدتر غلامی جو ہے خواہشوں کی غلامی, کیا بولتے مزوں کی, مزے کی غلامی کی زندگی میں. اس کو ایک ٹویوٹا ہے, انہیں بی ایم ڈبلو کے لیے 2 سال دوسری نوکری کر لیا, ایک اور ایک دکان کھول لیا, اتنی محنت کر رہا انہیں, کیونکہ اس کی خواہش اس کے لیے اتنی بڑی ہے. بیوی کے نیکلس کے لیے انہیں 6 مہینے رات میں ایکسٹرا اوور ٹائم کر لیتا ہوں, حالانکہ وہ ٹائم کر کے تہجد کو دینا تھا اللہ کے دین کی طرف. تو اس طریقے سے انہیں غلامی میں آ کے اپنے خواہشات کی, کہ اس کو آخرت کی فکر نہیں ہونے کی وجہ سے, یہی دنیا میں میرے کو جو کچھ خوشی حاصل کرنا ہے بیوی سے, بچوں سے, جاب سے, میں اب بھی حاصل کر لیتا ہوں, میرے کو آخرت کی زندگی کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا. تو اتنا اس حد تک کہ غلامی میں چلے گئے, حالانکہ چین نہیں ڈالے ہوئے. یہ انون غلامی ہے, انویزیبل غلامی ہے, جس میں آپ جو ہے اپنے صحت کو خراب کر لیتے ہیں, اپنے خراب کر لیتے. آپ کو نیند نہیں آتی ٹینشن سے کہ کل میرا سیل جو میں دکان کھولا اس میں جو ہے 1000 روپے کا سیل ہوا, کل میرا سیل کتنا ہوتا, بول کے وہ ٹینشن میں آپ نیند بھی کھو دے رہے, صحت بھی, بیماریاں بھی تباہ کرتے رہے, آپ کا پریشیس جوانے کا وقت بھی تباہ کرتے رہے. اور وہ پیسے لے کے جا کے بیوی بچوں کو دے رہے, اور دیتے آپ 1-2 دن کے اندر, 1-2 مہینے کے اندر انتقال ہو کے خالی ہاتھ جا کے قبر پہ جا رہے. یہ جو بے وقوفی کی زندگی چل رہی تھی, یہ جو دنیا کی محبت دل میں بس گئی تھی, اس کو نکال کے صحیح طریقے سے زندگی جینے کا فورس بھی نہیں کرتے, ایکسپلین کرتے. ہم کو اتنا موقع دیو, بولتے اتنا موقع نہیں دیو, نہیں, ہم پاپولر ہو جا رہے, آپ کا اسلام قبول کرتے, ہمارے خلاف ریوولٹ کریں گے, ہمارے ریلیجن کو چھوڑ دیں گے, ہمارے گدی کو خطرہ ہے. جو آج کے سعود کے یا سیریا کے بشار الاسد پرابلم وہی صحیح راستے پہ آ جائیں گے تو آپ پوچھیں گے بھائی شریعت کہاں ہے. تو اس لیے اسلام کو کوئی ڈکٹیٹر پروموٹ نہیں کرتا سینس, صحیح ٹرو سینس, اس کو خطرہ دیکھتا. تو یہ نہیں کرنے دیے, تو اس کے لیے جہاد کرے ان کے ساتھ, اور جہاد کرنے کے بعد میں ان کو زبردستی, اب چلو گھس گئے ہماری آدمی کیپچر کر لی تو سب مسلمان بنتے ہیں, گردن کاٹو بول کے نہیں بولے, آپ بننا ہے بنیے, نہیں بننا بنیے. ہم آپ کو ایکسپلین کرتے, یہ غلامی کی زندگی آپ کو تباہ کر دیتی. یہ جو محبت دل میں بیٹھ جاتی اس کے لیے اتنی محنت کرتے, حالانکہ وہ وقت اور وہ ٹائم اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو سمجھنے کے لیے کرنا تھا, تاکہ اس دنیا میں جہاں 10,000 سال جینا ہے, وہاں کی بلڈنگ, وہاں کے گھر کے لیے صوفے, کارپیٹ تیار کرنا تھا. وہاں اگر آپ ہوشیاری کی بھی بات کر رہے, سیلفشنس کی بھی بات کر رہے, تو سمجھدار انسان کیا کرنا چاہیے, وہ گھر کے لیے تیاری کرنا. مگر یہ گھر میں پریشان ہے, اس کے وجہ سے ٹائم چلے جا رہا, ملے 160 سال پورے اس کے پیچھے چلے گئے, یہ گولز کے پیچھے. تو یہ پرابلم تھا. یہ پرابلم آپ کو نئے نئے دین کے بڑے بڑے فیصلے کرنے سے روکتی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ٹائم, پوری محبت, پوری فوکس دنیاوی زندگی کے اوپر ہے, آخرت کی زندگی پہ نہیں ہے. تو یہ غلطی کون کرے؟ صحابیہ کرتے. یہ آیت کس کے پر نازل ہو رہی؟ یا ایھا الذین آمنوا, مسلمز, all you who believe, believers, خالی مسلم نہیں, بلیورز. کون تھے بھائی وہ زمانے میں بلیورز جب قرآن نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس؟ صحابیاں تھے. تو کئی صحابیاں بڑے کمزور تھے اپنے جیسے, ذرا کبھی کبھی دماغ وہ ہو جاتا تھا. یہ ٹائم پہ کیا ہوا تھا, یہ کیوں ہوا, اس کی نزول کیا ہے بولے تو, ایک بار عربوں مدینے میں خصوصاً جو ہے اونلی سورس آف لائیولیہڈ کھجور تھا, کھجور کے باغات تھے. تو کھجور کے باغات سال میں ایک بار ہی پکتے, گرما کے ٹائم پہ, جیسے آم کے جیسے پکتے, اس کو جھاڑ سے نکالنا ورنہ خراب ہو جاتا. اور گرما میں اربا کہیں باہر جاتے نہیں تھے, کیونکہ شدت گرمی کی بہت رہتی. بولتے رہے پسینے کی بارش ہوتی, زبیر بھائی بولے تھے. تو ویسی حالت ہے. تو ان جنرل کہیں نہیں جانا چاہتے, کیونکہ بہت مشکل رہتا سفر کرنا, ٹریولنگ کرنا. ذرا گرما کے 2-3 مہینے شدت ہونے کے بعد میں نکلتے ہونا, جو بھی وار ہو یا کچھ بھی بزنس کے لیے. تو ویسے ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آزمائش کرنے کے لیے, چلو ایک جہاد پہ جانا ہے. رومن امپائر اپنی آرمی لے کے آ گیا, میرے کو نکلنا. سب پریشان, ارے یہ گرما میں, ارے ہمارے کھجور کے جھاڑا ریڈی ہے اور گرمی اتنی شدت ہے, کیسا جائیں گے؟ دوسرے صحابیہ یس اوکے ڈن, کب نکلنا ہے بتائیے بولتے. کچھ صحابیہ ذرا کنفیوز ہو گئے, تھوڑا جو ہے بار بار وہ جھاڑ کو دیکھے, فصل کو دیکھے, 1 سال تک میں کیا کھاؤں گا, یہ جھاڑا پورے خراب ہو گئے تو پھر 1 سال تک میں بھوکے مر جاؤں گا, میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میرے بچے بھوک سے روئیں گے, ایسا ہوں گا. بول کے انہوں کیا کرے, اللہ کے راہ پہ نہیں نکلے. اس کو تنقید کرتے ہوئے قرآن کی آیت نکلی,
زمین کو چھپک گئے تو زمین کو چھپک گئے نکلتے نہیں کیا چلو بولے تو یہ آیت ہم جہاد کے لیے اپلائی کر سکتے مگر ہم ان سب چیزوں کے لیے بھی اپلائی کر سکتے جہاں ہمیں اللہ کے راہ پہ بلا رہے. فار ایگزامپل فجر کی نماز کے لیے بلا رہے, نہیں بھائی بستر اتنا نرم دکھ رہا اور کوئی پیر بھی اتنا اچھا دبا رہے, بھائی نہیں اٹھ سکتا, بھائی نہیں اٹھ سکتا میں. تو یہ بھی دنیا کی محبت میں رہ کے اللہ کے راہ پہ نہیں نکلنا ہے. یا کبھی دعویٰ کے لیے گاؤں کو جانا ہے, بھائی وہ میں نہیں جا سکتا دعویٰ کو, میرا بزنس کنسائنمنٹ آ رہا, میں بعد میں آتا ہوں, ٹھیک ہے. یا نہیں تو میں خیرات کرو بول تو نہیں وہ ذرا میرے کو گھر پہ نہ تھوڑے خرچے ہے, میں اپنے ہوتا بعد میں دیکھیں گے. بھائی انشاءاللہ اللہ توفیق دیا تو میں ضرور کرتا ہوں. آپ آنے کی بھی ضرورت ہے, آپ دوبارہ فون کرنے کی ضرورت ہے, آپ ادھر ہی رکے, میں آپ کال بھی مت کرو میرے کو, میں دیکھیں گے بعد میں, اللہ مالک بول کے بھیج دیتے. تو جب کبھی بھی آپ کو اللہ کے راہ پہ بلائے جاتا, کوئی اللہ کا بندہ آپ کو دعوت دیتا دین کی, یا جو ہے اسلام کی دعوت دیتا, یا خیرات کی دعوت دیتا, لوگ لاک ڈاؤن میں تڑپ رہے ابھی کھانے کو نہیں ہے, اور آپن مندی کھا کے آدھی مندی روڈ پہ پھینک دیتے فار ایگزامپل. تو جب کوئی بولتا بھائی تھوڑا پیسہ آپ کو اللہ بہت دیا, چلو وہاں پہ غریب بھوکے مر رہے, 1000 روپے میں ان کو چاول آ جاتا, وہ لوگ چاول مرچی کھا لیتے, گاؤں والے دے سکتے نہیں دے سکتے, اب بھی خرچہ آ گیا, اب بھی بیوی جو ہے میسج بول دی کہ وہ ذرا ای ایم آئی کا کیا ہوا, ای ایم آئی کی ڈیٹ آ گئی تو ویسا بھائی. تو یہ سب آیتوں کو اپلائی کر سکتے. حالانکہ اسباب نزول آیت نازل ہوئی تھی جہاد پہ, مگر یہ قرآن قیامت تک ہے اور ہر انسان کو فائز دینے والی ہے, تو ضروری نہیں ہے جہاد کو اپلائی کرنا, کیونکہ یہ مسئلہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. بے شک دنیاوی محبت کے خاطر اللہ کے راہ پہ نہیں نکلنا, یہ بیماری تو عام ہے. ارے صحابیوں کی ہوئی تو ہم کیا ہے, تو صحابیوں کو ایڈریس کیا جا رہا, تو ہم بھی نیک ہے اللہ کے راہ پہ, ہم بھی تڑپ رہے, آج قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے رات میں, مگر یہ مسئلہ ہم سب کو ہو رہا. تو یہ مسئلہ ہر ایک کو ہوتا ہے, شیطان بھی دماغ میں ڈالتا, پریشانی ہو جاتے, خرچے سامنے آ جاتے, تو اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ایڈریس کر رہا, اللہ تعالیٰ کیسا سمجھا رہا, کیسا بات کر رہا, وہ خوبصورتی دیکھو ورڈز کی. تو اللہ تعالیٰ بولے کیا تم اس دنیا کی زندگی سے خوش ہے, غور کرو آپ ورڈ خوش. اللہ تعالیٰ بولے تم لذتیں تھوڑی انجوائے کرنا چاہیے, ہم نے دیے آپ کو دولت وغیرہ دیے, مگر آپ اس میں اس حد تک خوش ہو گئے کہ آپ آخرت کے بارے میں بھول گئے. تو یہ بیماری کس کو آتی معلوم, جو دنیا میں فل خوش ہے. یاد رکھو زندگی میں ہمیشہ خوشی جب آتی تو غم کو بھول جاتے, تو خوشی میں رہے سو ٹائم پہ اپن ڈیپ انجوائمنٹ میں رہے, جب ہم ایسے غلطیاں کرتے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا معلوم, تکلیف کے چند مہینے دیتا. فار ایگزامپل آپ کی جاب اچھی چل رہی, ایک دم کیا کرتا, اب ایسے عیاشی میں ہے آپ, اس طریقے سے جو آیت کے حساب سے آپ فل مست میں ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا, نہیں سن رہا بندہ, ایک دم ذرا اللہ کھینچ دیتا. کئی کو کھینچتا, دشمنی ہے تمہارے سے, اللہ تو رحمان رحیم ہے, تمہارے فائدے کے لیے ایک دم کھینچ دیتا. نوکری چلے جاتی, 2 مہینے نوکری نہیں ملتی, ہاتھ سے پیسہ خرچہ کرتے, مگر وہ 2 مہینے میں انسان بہت کچھ سوچتا, اکیلا رہتا نا, ٹائم اس ٹائم رہتا, کیا ہوا, میں کیا غلطی کرا, کچھ کرنا, اللہ تعالیٰ شاید کچھ میرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے, وہ کر دیا, سدھر گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ترقی دیتا, ایمان میں وغیرہ فلاں فلاں, اور آگے لے کے چلے آتا. یا نہیں تو اور پھر واپس بھی آ جاتی اور پرابلم سالو بھی ہو جاتا. اب اور تھوڑے لوگوں کو کیا کرتا, اس کے بعد میں بھی نہیں سدھرے, تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے, یہ گون کیس ہے بھائی, اس کو واپس دے دو اس کی جاب, اور اس کو اس میں جینے دو. انہیں ایسی چیاشی کرتا, مر جاتا نا جب دیکھیں گے اس کو قیامت کے دن. تو یہ اور خطرناک آپشن ہے, سمجھ رہے آپ. تو تکلیف آئے جب, وی ہیو ٹو ریٹرن بیک ٹو اللہ, اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو چیک کرنا, اللہ میں کیا غلطی کرا, کیا میں زندگی میں اتنا انوالو ہو گیا کہ میں سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ ناراض ہیں میرے سے, میں کیا کرنا چاہیے تھا. ارے آپ شکریہ ادا نہیں کرے زندگی میں, آپ اللہ کے دین کے لیے کچھ کام ہی نہیں کرے. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا تھا, آپ کو دین پھیلانا تھا. آپ جیسے پڑھے لکھے مسلمان نہیں کریں گے تو کیا اولڈ سٹی کے پنکچر بنانے والے کریں گے. تو آپ بھی غلطی کرے نا ایسا. تو یہ اس کا میسج ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور ایک طریقے سے سمجھا رہے, کیوں اتنا پریشان ہو رہے دنیا کے مزوں کے لیے. یہ دنیا کے مزے کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے لیے کے مزوں کے سامنے. تو مطلب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, اگر تم کو تکلیف آ گئی, اگر تمہارے کو ای ایم آئی تمہارا مس ہو گیا, اگر تمہارے کو ذرا بے عزتی ہو گئی, لوگ فون کر کے پوچھ لے جاب نہیں ہے یا گھر نہیں بنا یا کچھ بولے, تو آپ کو تکلیف ہو رہی نا, آپ کو کمفرٹ نہیں ملا نا,
وہ کمفرٹ بہت زبردست کمفرٹ ہے ادھر اس دنیا میں. وہاں پہ آپ کو زبردست محلہ ملتے. آپ ایک گھر نہیں بنا سکے بلکہ افسوس سے مر گئے نا تڑپتے ہوئے, کوئی بات نہیں, آپ کو محلہ بنا کے دیں گے ہم. آپ کو جو ہے بچوں کو اچھا کپڑے نہیں پہنا سکے نا عید کو, بہت زبردست کپڑے دیں گے سلک کے, گولڈ ایمبرائڈری کے, جس کا بٹن ڈائمنڈ سے رہے گا. شعیب سمجھا نا, بٹن ڈائمنڈ سے رہے گا. شعیب اور میری بحث چلتی تھی اس کی شیروانی پہ, کبھی کرے تو بات کریں گے. تو انشاءاللہ وہ شیروانی کے فوٹو نیوز پیپر میں بھی آئیں گے. ایسے میری اور شعیب کی تو الگ ہی چلتی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے افسوس مت کر میرے بندے, تیرے کو آزمائش میں ڈال دیا نا, تو اپنے بچوں کو عید پہ کپڑے نہیں بنا سکا کچھ پرابلم کی وجہ سے, گھر نہیں دے سکا, لوگ دعوت میں ہنسی مذاق اڑائے, تکلیف ہوئی نا, کمفرٹ نہیں ملا, کوئی بات نہیں, چلتا, چھوٹی سی ہے بات, بھول جاتے 4 سال کے بعد میں, 2 سال کے بعد میں وہی لوگ آگے پیر پڑ جاتے, ارے آپ گھر بنا لیے کرتے بے, دعوت کب تیرے اپنی گھر بھرائی کی دعوت ہونا پہ ہمارے کو. یہ لوگ تو ریلیونٹ ہے, وہ دنیا کے میں بہت مزے ہے. تو دل کو ذرا افسوس مت کر میرے بندے, تسلی دے رہے اللہ تعالیٰ. ادھر ملتا, ادھر رکھا, میں ادھر نہیں دے سکتا, اب ذرا تکلیف سہن کرنا پڑتا, تھوڑی قربانی دے. کیا قربانی پوچھ رہے؟ کھجور کے جھاڑ خراب ہو جاتے نا, گرمی تیز ہے, شدت ہے, مشکل ہے. ٹھنڈے میں بولو دن 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 اونٹ کی سواری تیزی سے چلے آتے, گرما کی شدت میں اونٹ پہ جانا مشکل ہے. وہ یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے, ادھر اس کے بدلے میں دے دو. تو اللہ تعالیٰ دیکھو ایک ویلیو گرا رہے, ایٹ دا سیم ٹائم نیگیٹو سے ڈرا رہے, ایٹ دا سیم ٹائم پازیٹو کی خوشخبری دے کے آپ کو موٹیویٹ کر رہے. تو دیکھیں آپ دونوں سینس ہے, پازیٹو اور نیگیٹو اپروچ بھی ہے. اس کے لیے بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں تعریف کیا گیا, آپ بشیر النذیر ہے, بلکہ آپ بشیر بھی ہے, نذیر بھی ہے, کامن نام ہے. بشیر مطلب جو خوشخبری کی خبر سنائے, نذیر مطلب جو ڈرائے آپ کو عذاب سے. تو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بنتے تھے ان لوگوں کو جو تکلیف میں ہے دین کی وجہ سے, اور جن کو ذرا بیوی بچوں سے دور چلے جانا پڑا یا جاب کی تکلیف اٹھانا پڑا, ان کو بولتے ان کے ساتھ بشیر بنتے تھے. جانتے جانتے صبر کر لے, تھوڑے سے مہینے کی بات کہنا, تھوڑی سی زندگی ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا. اور جو عیاشی میں ان کو ڈراتے تھے, نذیر بن کے, نذیر مطلب ڈرانا, سن لے ورنہ تباہ ہو جائیں گا, جسم کی ہڈی ہڈی پاؤڈر بنے گی, ویسا جل اللہ تعالیٰ. تو بشیر اور نذیر ہے, تو یہ 2 اپروچ یوز کرنا. تو ہم بھی جب دعویٰ کرتے ایک انسان کو خالی ڈرانا ڈرانا ڈرانا, تو کر یہ نماز نہیں پڑھتا جہنم کی آگ میں چلتا بسر ہے, کبھی اس کو بشیر بھی بننا, کر لے بیٹا کر لے, دیکھ بھائی تیرے کو جو ہے خوشخبری بھی ملتی, تو یہاں پہ نہیں سیکریفائس کرانا, وہاں پہ تیرے کو ملتی. بلکہ یہ اللہ تعالیٰ بھی اسی بندوں کو موٹیویٹ کر رہے, وہ صحابیوں کو جو غلطی کر بیٹھے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں صحابی اپنی غلطی ایکسپٹ کرے تھے اور بہت روئے, بہت روئے. ان کی جو تکلیف ہے وہ کچھ حدیثوں میں کبھی آیا, تو آگے کے آیتوں میں آئیں گے انشاءاللہ, وہ بتائیں گے ہمیں, جب بتائیں گے کہ وہ لوگ کس طریقے سے توبہ کرے. اور سورہ کا نام ہی ہے سورہ توبہ, اور اللہ تعالیٰ بولے ہم توبہ قبول کریں گے. ٹھیک ہے, تو آیت ہو گئی 38. اب آیت نمبر, اینی کوسچنز بیفور وی پروسیڈ فردر؟ یہ فار ایگزامپل مطلب, ہاں بولو سر. نہیں میرے پاس نہیں ہے کوسچنز بھائی جان. نہیں اس میں مطلب جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ان لوگوں کو بول رہے ہیں کہ مطلب تم جیسا بتایا کہ اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے, مطلب کسی کی نوکری چلے گئی, یا پھر جیسا تم بہت اچھے ایگزامپلس دے, یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے ادھر نوکریاں جا رہے ہیں سعودی عربیہ میں بھی فی الوقت, اللہ ان سب کے لیے آسانی کرے. تو ان کو جو ہے سو, اگر ہمارا کوئی دوست ہے, میرا کوئی دوست ہے, اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نوکری چلے گی, تو میرا کام میں بشیر بنوں گا ان لوگوں کے لیے. نہیں رے بھائی کچھ نہیں ہوتا, چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ اور اچھا کرتا ہے انشاءاللہ, پھر کو اس سے اچھی نوکری ملیں گی تو صبر کر بولنا پڑے گا. ہاں بس صبر کر لے, صبر کر, اور اللہ کے واپس لوٹ جا, اللہ کے واپس جا, اپنے گریبان میں دیکھ کہیں تو نے اللہ کے آیت کا مذاق تو نہیں اڑایا, قرآن کا مذاق تو نہیں اڑایا. اللہ تعالیٰ شاید تیرے کو واپس بلا رہے, تو وہ کر تو سب ہو جاتا. خالی دلاسا دے کے پٹھے باتیں کرنے سے نہیں ہوتا شعیب. اس کو بول اس کا سولوشن کیا ہے, اللہ کے پاس واپس لوٹ جا, اللہ کی کتاب کو استعمال کر, ہدایت پہ واپس آ جا, اللہ کو راضی کر, وہ محنت کر, تو اللہ تعالیٰ تیرے کو دنیا کی وہ نوکری بھی, بہترین نوکری بھی انڈیا میں واپس دیں گا, اور سیلسی بھی دیں گا, اور آخرت کی زندگی بھی دیں گا.
यहाँ के अल्लाह ताला क्या बोल रहे, अगर तेरे को दुनिया की नौकरी दे भी दिया मेरे भाई, कितनी जिंदगी है तेरी, 30 साल जी लेता, बीवी खुश हो जाते, बच्चे हो जाते, खर्चे उतर जाते, खानदान में नाम हो जाता, ठीक है रे भाई, कितने साल याद करते थे, 20 साल 25 साल याद करते, वहां पे तेरे को मिलता। तो वो दुनिया के बारे में दिखाना, और वो है बशीर, वापस अल्लाह की तरफ लाना और आखिरत की खुशखबरी सुनाना, वो है बशीर। दुनिया में खाली बैठे बैठे बातें करके जान दे कुछ नहीं होता, ऐसा ये सब नहीं करना, वो इट विल नॉट हेल्प। और एक दुनिया के बातें करते हुए आखिरत की तरफ लेके जाना, अल्लाह के करीब आ जा मेरे भाई, बस। हाँ, तो ये भी प्रॉब्लम चले जाएगा और तेरे को आखिरत में फायदा होगा। और एक बताता हूँ, दुनिया की जिंदगी की हकीकत कितनी छोटी है दुनिया की लाइफ। एक कुरान में आया था, मेरे को आयत नंबर याद नहीं आ रहा, उसमें अल्लाह ताला जब खबर में से लोगों को उठाते और उसके बाद में उनसे पूछते आप कितने साल दुनिया पे थे, तो लोग क्या बोलते मालूम, आखिरत की जिंदगी कंपेयर करके शायद एक 4-5 घंटे थे, 4-5 घंटे थे, शायद फजर से जोहर का टाइम कुछ बिताए दुनिया में, कुछ जॉब थी, कुछ जॉब नहीं थी, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर थे, कुछ कार थी, उतना ही याद रहता, उतना ही याद रहता। शोएब, सोचने की बात है, आज ये प्रॉब्लम्स में तुमको एग्जाम्पल में बताया था कि जब हम इंजीनियरिंग में थे, सर्किट्स बोल के घटिया सब्जेक्ट था, उसमें मैं फेल हो गया, इतना गुस्सा आया, जिंदगी में कभी एक सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, वो एक फेल की वजह से मेरा डिस्टिंक्शन भी जाके मेरा। खैर, जब इतना गम था, इतनी मेहनत करा था, इतना वो हुआ था, आज बैठ के सोचे तो हंसी आती कि क्या मैटर करा हो, ना मेरे एमएस में इफेक्ट करा, ना मेरी आईटी की नौकरी में इफेक्ट करा, कुछ भी इफेक्ट नहीं करा। जब इतना इम्पोर्टेंट था, इतनी तकलीफ, इतना रंजिश, इतना मूड ऑफ था मेरा, उतने रिलेवेंट था। एट द सेम टाइम, अगर अब मैं शोएब और जुबैर को मैं पहले से जानता हूँ, इंजीनियरिंग के 4 साल को आप किस तरीके से समराइज करेंगे? आपके बोलते इंजीनियरिंग के 4 साल के बारे में आप 10 मिनट की बात करते, ओ यार वो डेक्कन में थे, जरा उधर कैंटीन था, जरा मस्खरा बना करते थे, जरा पिक्चर देखते थे, उतना ही 4 साल को सिर्फ 10 मिनट की मेमोरी है आपके पास। हालांकि आप इंजीनियरिंग खत्म करके 20 साल ही छुए, 20 साल पहले की चीजें आपको हल्के हल्के याद रहते, तो आपको क्या लगता है 60 साल के जब हो जाते और अब आप 40 साल की उम्र में आपकी जॉब गई इस एज पे, या इस पे कुछ प्रॉब्लम्स आए, जब आप 60 साल करते, जब याद करते 20 साल पहले, अरे यारो कुछ हुआ था ना यारो, 20 साल पहले कुछ मोहम्मद बिन सलमान बोल के कर दिया था, कहते क्या हो यारो, क्या हुआ था, नौकरी गई थी, कर्जा लेना पड़ा, कुछ ऐसा हुआ, उतना ही। वो 1 साल का सफोकेशन उन्हें सिर्फ एक 2 मिनट में डिस्क्राइब कर सकते, क्योंकि वो फास्ट हो जाता, वो एक शॉर्ट मेमोरी हो जाती। इसीलिए जब उठाए जाते जमीन से, उन लोगों को पूरी 60 साल की जिंदगी समराइज करो, बोलता एक 4-5 घंटे जिए शायद जमीन पे, बोलते मतलब उतना मैटर नहीं करता लोगों को। आज कितना मैटर करता, आज ये कितने बड़े चीजें हैं अपने लिए कि अपने माँ बाप परेशान हो जाते, बोले तो अरे ऐसा हुआ, जॉब बोल रहा, अल्लाह मेरे बेटे पे क्या तकलीफ आ गई, जो ऐसा बोलते अहमियत उस तरह देते। और हम भी भाई ये पीरियड मैं नहीं भूल सकता, बोलते कई लोग, बहुत तकलीफ का गुजारा यार, वही 1 साल हालत टाइट थी, पैसों की बहुत किल्लत थी, हाँ देखो फ्रस्ट्रेशन, खाना भी नहीं खा सका, बच्चों के साथ भी नहीं खेल सका, मैं टॉर्चर में था यार 1 साल, मेरे को वीजा का भी मसला हो गया था, वो कफील भी सता दिया मेरे को, इतना बुरा गुजरा 1 साल। वो आप 20-25 साल के बाद में पूछो, जब उन्हें बुढ़ा हो जाता 70 साल का, अरे यार वो तुम एक बार जिक्र करते 1 साल को तकलीफ हुई थी, क्या हुई थी, हाँ यार कुछ हुआ था तकलीफ, जब वो हुई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, वो इंटेंसिटी चली आती थी और उसको शॉर्ट कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला वही बोल रहे, तुम जो इतना आज परेशान हो रहे ना, वो एट द एंड ऑफ द डे तो नहीं मैटर करता, मरने के बाद तो असल नहीं मैटर करता, मर के उठने के बाद में क़यामत को जब देखते और जन्नत को देखते और दोज़ख को देखते, वैसे भी मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ एक ही करता, मैं जन्नत में कैसा एंटर करूं, मैं जहन्नम की आग से कैसा बचूं, इसके अलावा तुम्हारे को लाइफ में कुछ नहीं मैटर करता। हालांकि अब बहुत मैटर करता, अब चेहरे उतर जाते, रंजिशे में नींद नहीं आती, टेंशन में हैबत हो जाती, खाना, मगर उसकी असलियत कितनी है बोल के अल्लाह ताला इस आयत में बता रहे। तो उसमें मतलब हमको ज्यादा सोचना नहीं है, मतलब ये सब चीजों को लेकर। हाँ, इंसानी फितरत है, इंसान थोड़ा सोचता, लेकिन सोचना ये चाहिए कि भाई ईमान आने के बाद में जो फिक्र जाती, ईमान कमजोर रहा ना, फिक्र कहाँ जाती इंसान, उसी को बोलते सकीना। अल्लाह ताला बोलते सकीना और सुकून, जो मैं अरबिक उर्दू में वर्ड है सुकून, वो एक्चुअली निकला अरबिक वर्ड सकीना से। तो अल्लाह ताला बोलते मेरे बंदों को आग में भी जल रहे तो तरफ, मतलब प्रॉब्लम में, मैं उसको आसमान से सकीना उतारता हूँ। सकीना एक ऐसा रिलैक्सेशन रहता कि लेटे तो नींद आ जाती,
اور جو ہے لائف میں پرابلمس رہتے مگر بندہ مسکراتے رہتا کہ ریلیونٹ ہے. ارے یار وہ جاب گئی کہتے الحمدللہ جاب گیا اللہ اپنے کو دیتا ہے. یہ جو سکون ہے نا یہ ریئل دولت اور وہ صرف ایمان سے آتی. آپ بولے فکر مت کرو تو نہیں اور فکر کرتا رہی یہ بھی میرے کو پتا فکر رکھو بول کے. تو ایسا نہیں آتی کہ وہ کاؤنسلنگ کر کے فزیو تھراپسٹوں کو بٹھا کے تھراپسٹوں کو بٹھانے سے نہیں آتی. جب قرآن آپ کے دل میں وہ ایمان بھرتا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جاتا کہ میرا اللہ میرے کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پالا, یہاں تک سعودی تک لے کے آیا, واپس نہیں بھیجا, اتنے سال جو 10 سال میرے کو کھلایا وہ آگے کے 10 سال بھی کھلاتا. ہاں بریانی نہیں کھلائیں گا, مندی کھلائیں گا, مگر اس کے بعد کے 10 سال میں پھر میں کور اپ کروں. یہ یقین آتا ایمان سے, اور ایمان راتوں رات نہیں آتا, کانسٹنٹ. بہت اچھا ایگزامپل دیتا ہوں میں ایمان کیسا گرو ہوتا. میں شعیب جم کو جاتے تھے انجینئرنگ میں, تو کیا کرتے تھے ہم لوگ, جوش بہت تھا کہ بھائی باڈی واڈی بنانا, 6 پیک بنانا. سلمان خان بھی آ گئے تھے جب اس مارکیٹ میں, تو ہم لوگ کیا کرے, جوش آتا, ایک دن جاتے تھے پھر ایک ہفتہ غائب, پھر اس کے بعد میں جوش آ رہا تھا, پھر ذرا کرتے تھے. وہ بعد میں ریئلائز کرا کہ آپ جم, اور وہ بھی جس دن جاتے تھے, ارے ایک ہفتہ نہیں گیا بول کے دبا کے جم کرتے تھے 2 گھنٹے, خالی باڈی پین آتے تھے, کچھ نہیں ہوتے تھے. سنو تو میں یہ بولتا ہوں جم کے لیے کیا کرنا, آپ ہفتے میں 3 دن ہی صحیح, 7 دن نہیں, 3 دن ہی جانا مگر ریگولرلی جانا. اس کے بدلے میں 3 دن نہیں جا کے ہفتے میں 1 دن جاتا ہوں اور 3 گھنٹے کرتا ہوں. اس سے باڈی بنتی نہیں بنتی؟ کیسا بنتی؟ کانسٹنٹ تھوڑا, ہفتے میں 3 دن, ہر دن 1 دن جو جاتے ادھر 1 گھنٹہ, تو ٹوٹل کتنے 3 گھنٹے. تو 3 گھنٹے ایک ساتھ کریں گے اپن سنڈے کے دن تو ہوتی نہیں بنتی, الٹا باڈی میں پین آ گئی. تو اس لیے کیا کرنا, ایمان بھی جو ہے رات نہیں بنتا. اس کے لیے کیا کرنا, کانسٹنٹ اسٹیپس لینا, اسمال اسٹیپس لینا, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینا, مگر کنٹینیوس کرنا, مس نہیں ہونا. تو پھر 6 مہینے کے بعد باڈی بنتی. پھر بھائی ایک ہفتہ سے گیا, کئی لوگ آتے جم میں بولتے ٹرینر کو, بھائی میں 1 مہینے سے کرا کچھ بھی مسل نہیں بنی. بھائی وہ ذرا ٹائم لگتا. جب باڈی 1 مہینہ لگتی تو آپ کو 6 مہینے سے پہلے ایمان بھی کیسا بنتا. تو الحمدللہ قرآن کو ریگولرلی کرتے رہے, پڑھتے رہے, سمجھتے رہے, اور اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے رہا, تو انشاءاللہ جو ہے ایمان ایسا آ جاتا کہ انسان مطمئن ہو جاتا. تو نیند جب کھو دیتا نا انسان, تو اب میں بھی وہ دور سے گزرا ہوں, تو میرے کو معلوم ہے جب تکلیف آتی تو بہت بڑی آزمائش رہتی. اور جب اس تو پتا چلتا نا بھائی, دیکھو آپ ایگزامپل پہلے بھی دیا, جب تک کوئی آپ کو آما دے رہا, کھانا دے رہا, 100 روز لا کے دے رہا, تو آپ خوش ہے. 1 دن نہیں دیا تو گالی دیتے کیا. تو اب دیکھو آپ 40 سال کی عمر میں آلموسٹ 10 سال سعودی میں رہے آپ لوگ, 10 سال الحمدللہ نوکری دیا. اگر 1 سال نہیں دیا تو اللہ نہیں ہے. اللہ سے محبت ختم. جب تک انہیں دیا مطلب ہی محبت کیا آپ کی. ذرا تھوڑی تکلیف کھینچا, ہاتھ ذرا کھینچا, میرا بندہ میرے کو نفرت کرتا کیا, میرے سے دور ہو جاتا, یا میرے سے آنکھ میں آنکھ نہیں ملاتا, یا میری نماز میں بے چینی کرتا, کیا فیل ہو جاتے کیا. دیا تو بھی اللہ ہے, نہیں دیا تو بھی اللہ ہے. اتنے سال دیا تو چھوڑ دیتے. تو تھوڑے تکلیف کے دنوں میں برداشت کرنا نا اللہ کے خاطر, اور وہ برداشت کی اللہ کے واپس جانا, یہ بہت ضروری ہے. یہ جو انسان, یہ جو سٹیجز ہے نا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے پازیٹیو سینس میں. اور ایسے ٹائم پہ خاص نالجبل دوست کے ساتھ رہنا, انہیں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتا. تو شعیب سے بچ کرو آپ لوگ. اس میں اور ایک چیز, یہ تم جو جہاد کا بولے, وہ مطلب میں ایکچولی میں یار پہ اور 1-2-3 منٹ لیتا ہوں, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہماری پریزنٹ لائف سے. جہاد مطلب اب تو ہم کہیں جا نہ سکتے, نہ جانے کی ضرورت ہے, لیکن جہاد جو ڈفرینٹ اب اس پریزنٹ سیناریو میں میرے لیے میں ایز این ایگزامپل, میرے لیے جہاد یہ ہے کہ میں صبح فجر میں اٹھوں. اوکے, میرا جہاد یہ ہے کہ میں صبح فجر میں اٹھوں, اور میں جو ہے نا اٹھ کے جو میں 5 منٹ کی سنت پڑھتا تھا وہ 15 منٹ کی پڑھوں, خاص کر سورہ فاتحہ سمجھ کے پڑھوں, اور 10 منٹ فرض جو ہے سو سمجھ کے پڑھوں. ٹھیک ہے, میرا جہاد یہ. اوکے, تو اپنے نفس سے لڑنا سب سے بڑا جہاد ہے یہ حدیث کے حساب سے. اپنا نفس مطلب آپ کی خواہش, آپ کا دل یہ خراب کرو بولتا, دل جو ہے یہ نہ مت کرو, یہ کرو بولتا, پیسے ادھر سیو کر کے ادھر ڈالو بولتا. یہ نفس سے کرنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے. وہ جہاد تو آج اویلیبل ہی نہیں ہے بھائی. آپ ریئل جہاد آپ کر بھی نہیں سکتے. یہاں پہ کوئی کلیئر کٹ نہیں ہے. کون سے گروپ کو جوائن کرتے, سیریا میں 15 گروپ ہیں, 15 آدھے ادھر ملے ہوئے, آدھے ادھر ملے ہوئے, کون صحیح ہے کون غلط ہے معلوم ہی نہیں. دنیا میں اس لفظ میں آج اس وقت کی جغرافی اور ہسٹری میں اتنا اچھا پڑھ چکا ہوں, اسٹڈی کر چکا ہوں, کنٹریز, ہر کنٹری آپ میپ پہ بتائیے, میں اس کی اوریجن بتاتا ہوں. کوئی کانفلکٹ جو اب چل رہا, چاہے وہ یمن ہو,
सीरिया हो, चाहे लिबिया हो, चाहे इराक हो, कोई जिहाद नहीं, सिर्फ अपने अपने प्रोपेगेंडा है, अपने अपने इश्यूज है, एक दूसरे को उकसा रहे, एक दूसरे से फायदा उठा रहे, एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे, चेस के बोर्ड के ऊपर प्यादे को जैसा काट के फेंक देना वैसा काट के फेंक रहे। अब तुम हेलीकॉप्टर से उतर के इराक में जाते, किसको ज्वाइन करते हैं? हौले हौले ग्रुपा बैठे हुए एक नंबर, तुम खुद तलवार लेकर घुस जाते, किसको मारते, किसको मारते, कौन है उधर, किसको मारते? हर ग्रुप का अजीब अजीब फंडा है। तो एक्चुअली पॉइंट ये कि जिहाद नहीं है, और शायद इमाम मेहदी आएंगे तो इमाम मेहदी आएंगे जब आएंगे तो उनके साथ जिहाद होगा जो हदीसों में अभी जो मेरा और जो जुबैर का और जो मंसूर का और जो मुदस्सिर भाई का जो जिहाद है कल से मतलब नफ्स मतलब जो नफ्स आपको नहीं करने दे रहा, यानी मेरे को नफ्स कल फजर में उठने नहीं दे रहा, क्योंकि मस्त तो ऐसा पैरों को आके ऐसा तलाशता है शैतान, ओहो दिल उठना ही नहीं बोलता। तो और वो अगर पढ़े भी नमाज एक्टिव को पढ़ते कि बस हो गया तो बस हो गया, बस क्या बोलते भाई, और रहमान के लिए नहीं पढ़ते, जहन्नम की आग में जलाता बोल के पढ़ते। एक्चुअली रहमान की मोहब्बत में पढ़ना, अल्लाह के साथ इंटरेक्शन के लिए पढ़ना, तो वो एक बेसिक है। नमाज ही सब कुछ नहीं है, उसके बाद में दीन पे कितनी इकामत रहती है, आप दीन के लिए कितने खड़े रहते, दीन के लिए क्या क्या खैरात कर सकते, दीन के लिए क्या क्या कुर्बानियां दे सकते, वो जिहाद है एक्चुअली। वो आज के जमाने में तो एक्चुअली अगर जिहाद भी करना चाहते, वन ऑफ द बेस्ट जिहाद क्या है मालूम? तहज्जुद निकला वर्ड जिहाद से। तो तहज्जुद में किसके साथ जिहाद करे? वो तो बिस्तर के साथ करते, हदीस में तो क्योंकि आप तहज्जुद का वक्त तो गहरी नींद का रहता मालूम, 3 साढ़े 3 बजे तो बॉडी भी चोरा भी वही टाइम पे चोरी करते, क्योंकि इंसान सबसे वीक रहता है, गहरी नींद में। वो टाइम पे आप उठ के बिस्तर से जंग करके, बिस्तर खींच रहा आपकी तरफ, खड़े रह के अल्लाह के सामने रोना गिड़गिड़ाना, ये जिहाद नहीं है क्या? ये सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट जिहाद। तो अल्लाह मदद करे हम सबको। तो एक आयत 1 घंटा चलेगी शोएब? नहीं तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट आयत है बेसिकली। अच्छा, मगर एक चीज परेशान मत हुई, आगे ये रेट पे नहीं जाते, क्योंकि हम नए कॉन्सेप्ट एक आयत पे डिस्कस करें से लंबे हो जा रहे हैं। अब देखिए, अब जिहाद को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिए, दुनिया की मोहब्बत कर लिए वगैरह जो कर लिए ना, अब हम नेक्स्ट आयत जब जिहाद के आते थोड़े फास्ट हो जाते, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू हुए। तो मतलब शुरू की आयत है, शुरू के अपने सेशंस बहुत लंबे चलेंगे, मगर जैसा हम स्पीड पकड़ लेंगे और जैसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर रिपीटेटिव हो जाते तो बहुत फास्ट करते, फिर दिन में 5-5, 10-10 भी अपन आयता कवर कर सकते। तो परेशान मत होइए कि क्या एक आयत लंबी चली गई बोल के। हाँ, तो बस फिर आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। नहीं, एक ही आयत हुई ना, ऐसा एक ही आयत हुई बस। आई डोंट अच्छा, वो क्वेश्चन भी बहुत लंबा हो गया, तो डिटेल में एक्सप्लेन। और एक चीज, क्वांटिटी पे ना जाइए, क्वालिटी पे जाइए। अल्लाह ताला क्वालिटी पसंद करता, क्वांटिटी नहीं। हो सकता 10 आयतां पढ़े मगर एक आयत आपको दिल को लगी, या एक आयत पढ़े और वो पूरी दिल में उतर गई। तो ये मत देखिए कि क्या ज्यादा नंबर्स पढ़े, कितना आप एब्जॉर्ब कर सके, कितना आपके दिल में, दिमाग में नहीं, दिल में उतरी बात, इतना उतरी कि आपको हरकत करने पे मजबूर कर रही। खाली सुन के हाँ वेरी गुड जॉब आदिल भाई, अच्छा है, ओके गुड अच्छा बोले, चलिए बस हो जाता हूँ। हरकत पैदा करना इंसान में, कुछ चेंज, कि उससे अपन फील होके मैं कुछ करूं, मैं कुछ अल्लाह के लिए करूं क्या। जैसे अपन को पता चलता कि अपने माँ बाप कुछ हो गया तो अपन फोन पता चला तबीयत खराब है, मैं क्या करूं अब्बू, मैं आपके लिए दवा भेजो यहाँ से, बहुत अच्छा एक निकला यहाँ पे शरबत, वो कुछ भेजो क्या, तो आप बोलिए क्या करी। तो ये भूख इंसान में आना चाहिए ना, कि हाँ अच्छी आयत है, सुन के अच्छा लगा, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा फरमाया, पर अपने अंदर चेंज कुछ आ ही नहीं रहा। देखिए इंशाल्लाह शुरुआत है तो जरा टाइम लगेगा, मगर असल सक्सेस वो है कि जो बात दिल में उतरे और आपको कुछ हरकत करने पे मजबूर करे, कुछ स्टेप्स लाने पे मजबूर करे। ठीक है, तो क्वांटिटी पे ना जाइए, एक आयत कवर करे बोल के अफसोस मत करे, इंशाल्लाह आयत बहुत है, रोज जैसे आराम से अच्छा है इंशाल्लाह। किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? सेशन खत्म होने वाला है, बंद हो जाता है। नहीं, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। ओके, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।